شودا پرویز الہی بائے سہیل وڑائی۔ پلاک ڈکشنری میں شودا کے اور معنی کے علاوہ اس کا مطلب بیچارہ، نمانہ اور مظلوم ہے۔ چودھری پرویز الہی کی عدالتوں کی پیشی کے موقع پر واسکٹ کے بغیر بکھرے بالوں اور مچڑے ہوئے کپڑوں کی فوٹیج دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آتا ہے۔ بڑھاپے میں اسیری کاٹنا ان کے مقدر میں ہوگا یہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، مہنگے ترین گھروں میں رہے، پرتعیش گاڑیوں میں سفر کرتے رہے۔ ان کی سیاست ہمیشہ سے جیو اور جینے دو پر مشتمل رہی۔ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرتے رہے۔ کوئی صحافی یا سیاستدان اگر مقتدرہ کے خلاف مزاحمت کر رہا ہوتا تو چودھری اسے بلا کر سمجھاتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خاندان نہ صرف خود فوج اور مقتدرہ کا وفادار رہا بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ترک کر دیں۔ اس طویل اور غیر مشروط وفاداری کے باوجود آج اگر وہ اسیری کاٹتے نظر آتے ہیں تو بے اختیار انہیں شودا کہنے پر دل کرتا ہے۔ چودھری خاندان سے لاکھ سیاسی اختلاف سہی لیکن وہ ہمیشہ سے وفاداری اور رواداری کے امین رہے ہیں۔ آصف زرداری جیل میں تھے تو چودھری شجاعت نے انہیں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں رہنے کی سہولت فراہم کی۔ یہی چودھری خاندان تھا جس نے نواز شریف کا اتحادی ہوتے ہوئے آصف زرداری کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی مخالفت کی تھی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب شریف خاندان ابتلا کے دور سے گزر رہا تھا اور چودھری خاندان جنرل مشرف کا اتحادی تھا، اس وقت بھی وہ اقتدار میں بیٹھ کر اپنے مخالف شریف خاندان کے ساتھ اچھے سلوک کی وکالت ہی کرتے رہے۔ ایک زمانے تک چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی نہ صرف سیاست اکٹھی تھی بلکہ سوچ اور حکمت عملی بھی ایک ہوا کرتی تھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی سیاسی راہیں جدا ہو گئی، مگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ سیاسی اختلاف سے ہٹ کر ان کے باقی نظریات میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے۔ گویا رواداری وزاداری دونوں کے اندر موجود ہے۔ چودھری پرویز الہی کہنے کو تو پی ٹی آئی کے صدر ہیں مگر عملی طور پر اپنی جماعت کی مزاحمتی سیاست سے کوسوں دور ہیں۔ سانحہ 9 مئی میں ان کا کوئی کردار سننے میں نہیں آیا بلکہ وہ تو پی ٹی آئی چیئرمین کو بار بار سمجھاتے رہے کہ فوج سے بنا کر رکھیں۔ وہ تو اسمبلیاں توڑنے کے بھی خلاف تھے مگر ہمارے دوست چودھری فواد اور دوسرے جارحیت پسند لیڈروں نے انہیں مجبور کر کے اسمبلی توڑوا دی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی دوسروں کی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی کے طور پر ہی سیاست کرتے۔ گرفتاری سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے پولیس آفیسر دوست فیاض دیو کے بچے کی شادی پر چودھری پرویز الہی سے میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ آپ تو زندگی بھر فوج کی لائن لیتے رہے، اب ایسا کیا ہوا کہ آپ نے دوسرا راستہ اپنا لیا؟ انہوں نے فرینکلی جواب دیا کہ اسٹیبلشمنٹ خود واضح رائے نہیں رکھتی تھی۔ جنرل باجوہ تک کے زمانے میں انہیں خود نہیں پتا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اسی کنفیوژن میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا۔ چودھری پرویز الہی نے یہ فیصلہ خود کیا، کسی جنرل یا ریٹائرڈ جنرل کے کہنے پر کیا، یا مونس الہی کی مستقبل کی سیاست ان کے پیش نظر تھی؟ ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو، ان کا یہی فیصلہ ان کے گلے کی پھانس بن کر رہ گیا ہے۔ اس کالم نگار کو چودھریوں کی سیاست سے کبھی اتفاق نہیں رہا۔ چودھری ظہور الہی پہلے بھٹو کے مخالف تھے، پھر اسی مخالفت کی رو میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھی بن گئے۔ بھٹو نے انہیں جیل میں رکھا تھا، جواباً انہوں نے بھٹو کی پھانسی کے حکم کی توثیق کرنے والا جنرل ضیاء الحق کا قلم بڑے شوق سے تحفے میں لے لیا۔ اینٹی بھٹو سیاست کے زمانے میں ہی دونوں کزن چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی سیاسی میدان میں اترے۔ بعد ازاں وہ بھٹو مخالف آئی جے آئی اور پھر نواز شریف کے ساتھ رہے۔ جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا تو چودھری خاندان نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں نواز شریف سے بہت سے گلے شکوے تھے۔ چودھری خاندان نے اپنی سیاست کو عوامی بنانے یا مقبول رکھنے کی بجائے اسے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی اور ہم سفر بنانے پر ہی فوکس رکھا ہے۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ مقتدرہ کی مخالف سائڈ پر بیٹھے ہیں۔ چودھریوں کی سیاست سے اختلاف کے باوجود یہ کالم نگار ہمیشہ سے اس خاندان کی وفاداری اور مہمان نوازی کا قائل رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی جب بھی کسی صحافی کو اداروں کے عتاب کا شکار دیکھتے اس کی مدد کی کوشش ضرور کرتے۔ مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ جب جنگ میڈیا گروپ مشکل میں آیا، چودھری پرویز الہی نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسے مشکل سے نکالا جائے۔ مجھے خود بھی چودھری پرویز الہی نے کئی بار گھر بلا کر اور میرے گھر آ کر یہ مشورہ دیا کہ آپ مقتدرہ سے بنا کر رکھیں۔ ان واقعات کی بنا پر یہ گواہی دی جا سکتی ہے کہ چودھری پرویز الہی سرتاپا صلح اور امن کے پجاری ہیں۔ اب وہ خود مشکل میں ہیں، ایسے میں ان کے لیے کلمہ خیر نہ کہنا زیادتی ہوگی۔ میری ذاتی رائے میں اگر پی ٹی آئی نے بحران سے نکلنا ہے تو چودھری پرویز الہی کے تدبر، معاملہ فہمی اور عقل سے فائدہ اٹھائے۔ چیئرمین تحریک انصاف انہیں مقتدرہ کے ساتھ معاملات طے کرنے کا ٹاسک دے تو ہو سکتا ہے کہ 9 مئی اور تحریک انصاف کی دوسری فاش غلطیوں کا تدارک ہو سکے۔
دوسری طرف موجودہ حکومت اور پاکستان کے فیصلہ ساز اداروں سے بھی عرض ہے کہ صلح جو اور ملک کے خیر خواہ چودھری پرویز الہی کو جیل میں رکھ کر کچھ بھلا نہیں ہوگا۔ ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ گواہ ہے کہ وہ فوج اور ملکی اداروں کے ساتھ مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری رائے یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ چودھری پرویز الہی کے بڑھاپے اور ان کے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ نرمی والا رویہ اپنائے۔ وہ شوگر اور بہت سی بیماریوں کے دائمی مریض ہیں۔ جیل میں ان کی بیماریوں میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہوں گی۔ ملکی اداروں کو کسی نہ کسی دن تو مخالف سیاسی عناصر سے ڈائلاگ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر لڑائی کا انجام تو ڈائلاگ ہوتا ہے۔ اگر تحریک انصاف سے ڈائلاگ کرنا ہے تو چودھری پرویز الہی سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا۔ چودھری پرویز الہی کو بھی جیل کی سختیوں سے کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا، اور وہ بھی چاہیں گے کہ ملک کے اندر قومی مصالحت کی بنیاد رکھی جائے۔ آخر میں توقع یہی ہے کہ چودھری پرویز الہی کا امتحان ختم ہوگا، اور دوسری طرف چودھری پرویز الہی کو بھی اپنے تدبر سے پی ٹی آئی کی مہاجر آئی کی پالیسی کو ختم کر کے اسے قومی مصالحت کی طرف لانا ہوگا۔ ملک کے مسائل کا حل لڑائی نہیں بلکہ مل کر بیٹھنا ہے۔